تحقیقات کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ کو نئی آنے والی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام ہے ولید قیوم آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تحقیقات۔ ناظرین گرامی، آج جو ہم آپ کے لیے ایک نئی تحقیق لے کر آئے ہیں وہ شہد کی مکھی کے اوپر ہے۔ تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے تخلیق فرمایا۔ یہ بات کم و بیش ہر انسان کے علم میں ہے کہ شہد انسانی جسم کے لیے ایک بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس شہد کی مکھی کے پیدا کرنے والے کی غیر معمولی خوبیوں سے واقف ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی خوراک پھولوں کا رس ہے جو موسم سرما میں نہیں ملتا، اسی وجہ سے وہ موسم گرما کے دوران حاصل شدہ رس میں اپنے جسم کی خاص رطوبتیں ملا لیتی ہیں اور پھر ایک نئی غذا بخش شے بناتی ہیں جسے شہد کہتے ہیں۔ وہ اسے آنے والے موسم سرما کے مہینوں کے لیے ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شہد کی جو مقدار شہد کی مکھیاں ذخیرہ کرتی ہیں وہ ان کی اپنی اصل ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیاں یہ فالتو پیداوار چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہیں جو ان کے لیے وقت اور توانائی دونوں کا ضیاع ہے۔ اس کا جواب قرآنی آیت میں مذکورہ لفظ وحی میں پوشیدہ ہے جو وحی شہد کی مکھی پر کی گئی۔ شہد کی مکھیاں شہد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں دوسری بہت سی مخلوقات کی مانند انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی ہیں۔ جس طرح ایک مرغی ہر روز ایک انڈا دیتی ہے حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور گائے کو جس قدر دودھ اپنے بچھڑے کے لیے درکار ہے اس سے کہیں زیادہ دودھ دیتی ہے۔ شہد کے چھتے میں نہایت عمدہ ترتیب و نظم پایا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں چھتے میں رہتی ہیں اور ان کا شہد پیدا کرنا بڑا مسحور کن لگتا ہے۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر آئیے ہم شہد کی مکھیوں کی سماجی زندگی کے بنیادی خد و خال کو تلاش کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں اور وہ ان سب کو بڑے احسن طریقے سے انجام میں لاتی ہیں۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں چھتے میں نمی اور ہوا کی آمد و رفت کے انتظام کو کس طریقے سے شہد کی مکھیاں منظم کرتی ہیں۔ شہد کے چھتے میں نمی اور تراوت شہد کو ایک اعلیٰ حفاظتی خوبی مہیا کرتی ہے، مگر اسے ایک خاص حد کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر یہ نمی ان حدود سے کم رہ جائے یا ان سے تجاوز کر جائے تو پھر شہد خراب ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظتی اور غذائی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سال کے 10 مہینوں میں چھتے کا درجہ حرارت 35 ڈگری رہنا چاہیے۔ چھتے کے اندر نمی اور درجہ حرارت کو مخصوص حدود کے اندر رکھنے کے لیے شہد کی مکھیوں میں سے ایک خاص گروہ ہوا کی آمد و رفت کا انتظام سنبھال لیتا ہے۔ کسی بھی گرم دن شہد کی مکھیوں کو چھتے میں ہوا کی آمد و رفت کے انتظام میں مصروف دیکھا جا سکتا ہے۔ چھتے کے اندر داخل ہونے والے دروازے پر شہد کی مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ لکڑی کے ڈھانچے کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور چھتے کو اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں۔ ایک معیاری چھتے میں ہوا کے داخل ہونے اور باہر نکلنے کے راستے جدا جدا رکھے جاتے ہیں۔ ہوا کی آمد و رفت کے اضافی کام کے لیے شہد کی مکھیاں ہوا کو چھتے کے تمام کونوں تک پہنچانے کے لیے دھکیلتی رہتی ہیں۔ ہوا کی آمد و رفت کا نظام شہد کے چھتے کو دھوئیں اور ہوا کی آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی مفید ہے۔ آئیے چل کر ایک نظر نظام صحت پر ڈال لیتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی وہ کوششیں جو وہ شہد کے معیار کو محفوظ رکھنے کے لیے کرتی ہیں صرف چھتے کے اندر نمی اور حرارت کو منظم کرنے تک ہی محدود نہیں ہے۔ چھتے کے اندر ایک نہایت جامع نگہداشت صحت نظام موجود ہوتا ہے جو تمام حالات میں بیکٹیریا کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس نظام صحت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بیرونی مادے کو چھتے میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر 2 محافظوں کو ہر وقت چھتے کے داخلی دروازے پر چوکنا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اگر احتیاط کے باوجود کوئی بیرونی مادہ یا کیڑا مکوڑا چھتے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو شہد کی تمام مکھیاں مل کر اسے باہر نکال پھینکتی ہیں۔ وہ بڑی بڑی چیزیں جن کو چھتے سے باہر نکالنا ممکن نہ ہو اس کے لیے ایک اور مدافعتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں ان باہر کی چیزوں کو حنوط کر لیتی ہیں۔ وہ ایک ایسی رطوبت خارج کر دیتی ہیں جسے شہد کی مکھی کی رال کہتے ہیں، پھر اس کی مدد سے وہ حنوط کا عمل تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ جو موم وہ صنوبر، سفیدے اور کیکر جیسے درختوں سے حاصل کرتی ہیں اس میں ایک خاص قسم کی رطوبت شامل کر کے شہد کی مکھی کی رال کو چھتے میں پڑ جانے والی دراڑوں کو پر کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوا کے ساتھ اپنے رد عمل کے طور پر یہ موم جم جاتا ہے اور ایک سخت سطح تشکیل دے دیتا ہے۔
اب یہ تمام بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شہد کی مکھیاں اس مادے کو اپنے بہت سے کاموں میں استعمال کرتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی رال میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ چھتے میں بیکٹیریا کو زندہ نہیں رہنے دیتی، اس لیے یہ رال حنوط کے لیے بہترین مادہ ثابت ہوتی ہے۔ ان مکھیوں کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ مادہ حنوط کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے؟ جو مادہ انسان تجربہ گاہوں میں اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور ایک خاص سطح کا علم کیمیا ہو، شہد کی مکھیاں اسے کس طرح پیدا کر لیتی ہیں؟ انہیں یہ کیسے علم ہو گیا کہ ایک مردہ کیڑا مکوڑا چھتے میں بیکٹیریا پیدا کر دیتا ہے اور یہ کہ اسے حنوط کر کے اسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس موضوع پر نہ تو شہد کی مکھی کوئی علم رکھتی ہے، نہ ہی اس کے جسم میں کوئی تجربہ گاہ نصب ہے۔ یہ مکھی تو صرف 1 سے 2 ملی میٹر جسامت کا ایک کیڑا ہے، اور یہ تو وہی کچھ کرتی ہے جو اس کے خالق و مالک نے اسے وہی کر دی ہے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں کم از کم مواد سے زیادہ ذخیرہ اندوزی یہ کس طریقے سے کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں جو چھتا تعمیر کرتی ہیں، اس میں تقریباً 80,000 مکھیاں رہ سکتی ہیں۔ وہ مل جل کر کام کرتی ہیں اور اپنے لعاب یعنی موم سے چھتے میں چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیتی ہیں۔ یہ چھتا اس موم سے بنتا ہے جس کی دیواریں بھی اسی کی ہوتی ہیں۔ اس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں۔ یہ تمام خانے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں۔ یہ تعمیراتی معجزہ ہزاروں مکھیوں کی مجموعی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ ان خانوں کو خوراک ذخیرہ کرنے اور چھوٹی شہد کی مکھیوں کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کئی ملین برسوں سے لے کر اب تک شہد کی مکھیاں ان چھتوں کو 6 اضلاع کی مسدسی شکل جیسے اہرام بنے ہوتے ہیں ان کی شکل میں تعمیر کر رہی ہیں۔ شہد کی مکھی کا ایک ایسا فوسل دستیاب ہوا ہے جو 100 ملین برس پرانا ہے۔ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ ان مکھیوں نے 8 ضلعی یا 5 ضلعی کے بجائے 6 اضلاع والی مسدسی شکل کو کیوں چنا؟ اس کی دلیل ریاضی دان یہ دیتے ہیں۔ 6 ضلعی ڈھانچہ ایک ایسی موزوں ترین جیومیٹریکل شکل ہے جس میں اکائی کا زیادہ سے زیادہ علاقہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر شہد کے چھتے کے خانوں کو کسی اور شکل میں بنایا جاتا تو غیر استعمال شدہ علاقے باقی رہ جاتے۔ اس طرح کم شہد ذخیرہ ہو سکتا تھا اور کم تعداد میں مکھیاں اس سے مستفید ہو سکتی۔ جب تک ان کی گہرائی یکساں ہوگی، ایک 3 ضلعی یا 4 ضلعی خانے میں اتنی ہی مقدار میں وہ شہد ذخیرہ کیا جا سکے گا جتنا کسی 6 ضلعی خانے میں۔ تاہم ان تمام جیومیٹریکل شکلوں میں 6 ضلعی شکل پر محیط یا گھیری ہوئی جگہ سب سے کم ہوتی ہے۔ ان کا حجم جب یکساں ہوتا ہے، 6 ضلعی خانوں کے لیے جس قدر موم درکار ہوتی ہے وہ موم کی اس مقدار سے کم ہوتی ہے جو ایک 3 ضلعی یا 4 ضلعی خانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تعمیری لحاظ سے 6 ضلعی خانوں کے لیے کم از کم موم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ان میں شہد کی زیادہ سے زیادہ مقدار ذخیرہ کی جا سکتی ہے۔ شہد کی مکھیوں نے یقیناً یہ نتیجہ خود حساب کتاب کر کے نہیں نکالا ہوگا۔ اس پر تو انسان بھی بہت سی پیچیدہ جیومیٹریکل جمع تفریق کے بعد پہنچا ہے۔ پیدائشی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے جانور 6 ضلعی تعمیری شکل استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں ان کے مالک نے اب تک یہی سکھایا اور اسی کی ان کے لیے وحی کی گئی ہے۔ شہد کے چھتے کے خانوں کی 6 ضلعی تعمیری شکل کئی لحاظ سے بڑی عملی ہے۔ اس میں خانے ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی دیواریں مشترک ہو سکتی ہیں۔ اس سے کم موم سے زیادہ ذخیرہ اندوزی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ ان خانوں کی دیواریں حالانکہ پتلی ہوتی ہیں مگر وہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں۔ شہد کے چھتے کے خانوں کی مختلف سمتوں کی دیواریں میں بھی مکھیاں طے کے کناروں کی تعمیر کے دوران بچت کے اصول کو زیادہ سے زیادہ سامنے رکھتی ہیں۔ شہد کے چھتوں کی تعمیر اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک ٹکڑا اس طرح رکھا جائے جس میں 2 قطاریں اس طرح ہوں کہ دونوں کا عقبی حصہ جڑا ہوا ہو۔ ایسا کرتے وقت وہ 2 خانوں کے آپس میں ملنے والے مقام اتصال یعنی جنکشن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے اس طرح حل کیا جاتا ہے کہ خانوں کے سب سے نچلے حصوں کو تعمیر کرتے وقت 4 ضلعی حصوں کو 3 برابر حصوں میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ جب شہد کے چھتے کے ایک رخ پر 3 خانے بنائے جاتے ہیں تو دوسرے رخ پر ایک خانے کی سب سے نچلی سطح از خود تعمیر ہو جاتی ہے۔ چھتے کی چونکہ سب سے نچلی سطح موم کی یکساں 4 ضلعی پلیٹوں سے مل کر بنتی ہے، اس لیے یوں تعمیر کیے گئے خانوں کی تہہ میں نیچے کی سمت ایک گہرائی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خانے کے حجم میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ذخیرہ کیے گئے شہد کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے چل کے شہد کے چھتے کے خانوں کی دوسری خوبیاں جانچتے ہیں۔
ایک اور بات جس کا خیال شہد کی مکھیاں چھتا بناتے وقت رکھتی ہیں یہ ہے چھتے کے خانے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔ ان خانوں کو دونوں اطراف سے 13 ڈگری بلند کر کے وہ ان خانوں کو زمین کے متوازی ہونے سے روک لیتی ہیں۔ اس سے شہد چھتے کے خانے کے منہ سے باہر نکل کر بہتا نہیں ہے۔ کام کے دوران کارکن مکھیاں دائروں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ لٹک جاتی ہیں اور غول بنا کر جمع ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ موم بنانے کے لیے ضروری حرارت مہیا کرتی ہیں۔ ان کے پیٹوں میں جو چھوٹی چھوٹی بوریاں ہوتی ہیں ان میں سے شفاف مائع نکلتا ہے جو باہر بہہ بہہ کر موم کی پتلی تہوں کو سخت کر دیتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی ٹانگوں پر چھوٹے چھوٹے پھندے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ موم جمع کرتی ہیں۔ وہ اس موم کو اپنے منہ میں ڈال لیتی ہیں، اسے چباتی اور نرم کرتی ہیں یہاں تک کہ اسے خانوں کی شکل میں ڈھال لیتی ہیں۔ کام کی جگہ کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کو یقینی بنانے کے لیے شہد کی مکھیاں مل جل کر کام کرتی ہیں تاکہ موم نرم اور لوچدار رہے۔ ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، شہد کے چھتے کی تعمیر اوپر والے حصے سے شروع ہوتی ہے اور نیچے کی جانب 2 یا 3 علیحدہ علیحدہ قطاروں میں ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے۔ جب شہد کے چھتے کا ایک ٹکڑا 2 مخالف سمتوں میں وسیع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی 2 قطاروں کا سب سے نچلا حصہ آپس میں مل جاتا ہے۔ یہ عمل ایک حیرت انگیز ہم آہنگی اور نظم و ترتیب کے ساتھ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ شہد کا چھتا دراصل 3 علیحدہ علیحدہ حصوں سے مل کر بنا ہے۔ چھتے کے ٹکڑے جن کی تعمیر مختلف سمتوں میں بیک وقت شروع ہوئی تھی اس قدر بہترین طریقے سے منظم اور ترتیب کے ساتھ رکھے جاتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں سینکڑوں مختلف زاویے ہونے کے باوجود یہ ایک واحد مربوط ٹکڑا نظر آتا ہے۔ اس قسم کی تعمیر کے لیے مکھیوں کو آغاز اور جوڑنے کے مقامات کے درمیانی فاصلوں کو پہلے سے ناپ لینا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق خانوں کی لمبائی چوڑائی کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ ہزاروں شہد کی مکھیاں اس قسم کی صحیح پیمائش کس طرح کر سکتی ہیں؟ اس بات نے سائنسدانوں کو ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ یقیناً یہ بات قرین قیاس سے معلوم نہیں ہوتی کہ شہد کی مکھیوں کا کام ہو سکتا ہے جسے انسان بڑی مشکل سے کر سکتا ہے۔ اس میں اس قدر تنظیمی نزاکت اور جزائیت شامل ہوتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ مکھیاں از خود اس طرح کا کام سر انجام دے سکیں۔ سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں شہد کی مکھیاں اپنی سمت کا تعین کیسے کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کو عموماً دور دراز تک اڑ کر جانا ہوتا ہے تاکہ وسیع علاقوں کو چھان کر اپنی خوراک حاصل کر سکیں۔ وہ پھولوں کے زردانے اور شہد کے اجزاء ترکیبی کو چھتے کے اندر 800 میٹر کے فاصلے کے درمیان جمع کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کو جہاں پھول نظر آ جاتے ہیں وہ ان کے بارے میں واپس آ کر دوسری مکھیوں کو بتاتی ہیں، مگر یہ مکھی ان پھولوں کے مقام اور جگہ کے محل و وقوع کے بارے میں انہیں کس طرح سمجھاتی ہوگی؟ ناچ کر۔ آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، شہد کی مکھیاں دوسری شہد کی مکھیوں کو ناچ کر پھولوں کی اصل جگہ کی سمت بتاتی ہیں۔ شہد کی مکھی چھتے میں واپس آ کر ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس ناچ کے ذریعے وہ دوسری مکھیوں کو پھولوں کی جگہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ اس رقص کو کئی بار دہراتی ہے جس میں تمام معلومات شامل ہوتی ہیں، سمت، فاصلے اور خوراک کی جگہ سے متعلق معلومات، سبھی کچھ جو ضروری تھا اس رقص میں بتا دیا جاتا ہے۔ اس سے دوسری مکھیوں کو وہاں پہنچنے میں مدد مل جاتی ہے۔ یہ رقص دراصل آرٹ کا ہندسہ بنایا جاتا ہے جسے وہ شہد کی مکھی مسلسل دہراتی ہے۔ مکھی اپنی دم ہلا ہلا کر اور پرپیچ رقص کر کے آرٹ کے ہندسے کا درمیانی حصہ بناتی ہے۔ اس پرپیچ رقص کے دوران جو زاویہ بنتا ہے اور وہ لکیر جو دھوپ اور چھتے کے درمیان ہوتی ہے وہ خوراک کے مقام کی سمت کی صحیح نشاندہی کر دیتی ہے۔ تاہم صرف خوراک کے منبع کا جان لینا ہی تو کافی نہیں ہوتا۔ کارکن مکھیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں شہد کے اجزاء ترکیبی حاصل کرنے کے لیے کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ شہد کی مکھی جب پھولوں کے بارے میں واپس آ کر دوسری مکھیوں کو بتانا چاہتی ہے تو پھولوں کے زردانوں کے فاصلے سے متعلق اپنی بعض جنبشوں کے ذریعے بتاتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے جسم کے نچلے حصے کو حرکت دیتی ہے اور ہوا کی لہریں پیدا کرتی ہے۔
مثال کے طور پر اگر اس نے 250 میٹر کا فاصلہ بتانا ہو تو وہ نصف منٹ اپنے جسم کے نچلے حصے کو 5 بار حرکت دے گی۔ اس طرح وہ درست فاصلہ بتا پائے گی جو بڑا واضح ہوگا اور اس میں کچھ ابہام بھی نہ ہوگا۔ اس میں فاصلہ اور سمت دونوں کی نشاندہی کر دی گئی ہوگی۔ شہد کی مکھی کے لیے وہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اسے خوراک کے مقام تک پورا چکر کاٹ کر زیادہ وقت میں پہنچنا ہوتا ہے۔ مکھی تو چونکہ خوراک کے مقام اور جگہ کے بارے میں دھوپ کی سمت کے ذریعے بتا سکتی ہے، اس لیے وہ واپس چھتے میں چلی جاتی ہے اور دھوپ ہر 4 منٹ میں 1 ڈگری ہٹ جاتی ہے۔ بالآخر شہد کی مکھی ہر 4 منٹ کے لیے 1 ڈگری کی غلطی کرے گی، جو وقت کے اس نے خوراک کے منبع کی سمت تک پہنچنے میں گزارا، اور وہ اس بارے میں دوسرے شہد کی مکھیوں کو بھی آگاہ کر دے گی۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ شہد کی مکھی کو ایسا مسئلہ پیش ہی نہیں آتا۔ اس کی آنکھ کے اندر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے 6 ضلعی عدسے لگے ہوتے ہیں۔ ہر عدسہ بہت محدود علاقے کو دوربین کی طرح دیکھ لیتا ہے۔ دن کے ایک خاص وقت میں شہد کی مکھی دھوپ کی طرف دیکھتی ہے اور اڑتے ہوئے اپنی منزل کا صحیح پتہ لگا لیتی ہے۔ یہ حساب کتاب مکھی اس روشنی کے استعمال کے ذریعے لگاتی ہے جو سورج سے دن کے کسی خاص حصے میں سے خارج ہو کر آ رہی ہو۔ بالآخر مکھی اپنے ہدف کے مقام کی سمت کا تعین کر لیتی ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں کرتی۔ وہ اپنے معلومات میں تصحیح کر لیتی ہے جو اسے چھتے میں اس وقت دینی ہوتی ہے جب سورج آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھولوں پر نشان لگانے کا طریقہ۔ جب کبھی کوئی شہد کی مکھی ایک پھول سے رس چوس کر لے چکی ہو تو بعد میں آنے والی مکھی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ کوئی مکھی پہلے بھی اس پھول کا رس لے گئی ہے۔ ایسی صورت میں وہ اس پھول کو فوراً چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح سے اس کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔ مگر بعد میں آنے والی مکھی کو اس بات کا علم کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ پھول کی پڑتال کیے بغیر سمجھ جاتی ہے پھول کا رس کوئی دوسری مکھی نکال کے لے جا چکی ہے۔ یہ یوں ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی جو پہلے اس پھول سے رس چوسنے آئی تھی، وہ اس پھول پر ایک خاص قسم کی عطر کا ایک قطرہ گرا جاتی ہے تاکہ اس کی آمد کا بعد میں آنے والی مکھی کو علم ہو جائے۔ جب کبھی بعد میں آنے والی شہد کی مکھی اس پھول کو دیکھتی ہے، وہ اس خوشبو کو سونگھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پھول اب کسی کام کا نہیں، اور وہ سیدھی کسی اور پھول کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح بعد میں آنے والی شہد کی مکھیاں اس پھول پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتی۔ آئیے چل کے شہد کا معجزہ دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کس قدر اہم خوراک ہے جسے اللہ نے انسان کو ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے عطا کیا ہے؟ شہد اس شکر سے مل کر بنتا ہے جو گلوکوز یا اس قدرتی شکر سے حاصل ہوتی ہے جو پھولوں سے حاصل ہوتی ہے، نیز جو معدنیات مثلا میگنیشیم، پوٹیشیم، کیلشیم، سوڈیم، سلفر، لوہے اور فاسفیٹ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن B1، B2، B6، B5 اور B3 شامل ہوتی ہیں جو سب کی سب پھولوں کے رس اور زردانوں کے خواص کے مطابق تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ شہد میں انسان کے لیے شفا ہے۔ اس سائنسی حقیقت کی تصدیق ان سائنسدانوں نے کر دی تھی جو 20 ستمبر 1993 میں چین میں منعقد ہونے والی کانفرنس برائے میگزبانی میں شریک ہوئے تھے۔ اس کانفرنس میں شہد سے تیار کی جانے والی دواؤں پر بحث کی گئی تھی۔ امریکی سائنسدانوں نے بطور خاص یہ کہا، شہد، رائل جیلی، زردانہ اور شہد کی مکھی کی رال بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ رومانیہ کے ایک امراض چشم کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے ایسے مریضوں پر شہد کو آزمایا جو موتیا بند کے شکار تھے۔ 2094 مریضوں میں سے 2002 مریض تندرست ہو گئے تھے۔ پولینڈ کے ڈاکٹروں نے بھی کانفرنس میں بتایا کہ شہد کی مکھی کی رال بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، جن میں جلد کے مسائل، امراض نسواں اور بہت سی دوسری صحت کی خرابیاں شامل ہیں۔ آج کل میگزبانی اور شہد کی مکھیوں کی پیدا کردہ چیزوں نے ان ترقی یافتہ ملکوں میں تحقیق کی ایک نئی شاخ کھول دی ہے، جہاں سائنسی ترقی عروج پر ہے۔ شہد کے دوسرے فائدے بے شمار ہیں۔ ناظرین، شہد زود ہضم ہے۔ شہد میں موجود شکری سالمے چونکہ دوسری شکر مثلاً قدرتی شکر سے گلوکوز میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اس لیے شہد باوجود اس بات کے کہ اس میں بہت زیادہ ترشہ ہوتا ہے، نہایت حساس مادے بھی ہضم کر سکتے ہیں۔ یہ گردوں اور انتڑیوں کے فعال کو بہتر بناتا ہے۔ اس میں حراروں کی کم سطح ہوتی ہے۔ شہد کی ایک خاصیت یہ ہے
کہ جب اس مقدار کی شکر کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ جسم کو 40% کم حرارے یعنی کیلوریز دیتا ہے۔ یہ جسم کو توانائی دیتا ہے مگر وزن میں اضافہ نہیں کرتا۔ یہ خون کے اندر تیزی سے حل ہو جاتا ہے۔ جب شہد کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ 7 منٹ کے اندر دوران خون میں حل ہو جاتا ہے۔ شکر سے پاک اس کے سالمے دماغ کو بہتر طور پر کام کرنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ دماغ شکر کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یہ خون بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جسم کو خون بنانے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، شہد اس توانائی کا زیادہ حصہ فراہم کرتا ہے۔ یہ خون کو صاف بھی کرتا ہے۔ دوران خون میں باقاعدگی پیدا کرنے میں مدد دینے میں بھی یہ چند مثبت اثرات رکھتا ہے۔ یہ کیپیلری پرابلمز اور صلابت شریان کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کو جگہ نہیں دیتا۔ شہد میں بیکٹیریا کو مارنے کی جو صلاحیت ہے اسے رکاوٹی اثر کہتے ہیں۔ تجربات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شہد کو پانی میں ملا لیا جائے تو بیکٹیریا کو مارنے کی اس کی صلاحیت میں 2 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ شہد کی نومولود مکھیوں کو شہد پانی میں ملا کر خوراک کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ کام ان مکھیوں کے سپرد ہوتا ہے جو نئی پیدا ہونے والی مکھیوں کی نگرانی پر مامور ہوتی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے شہد کی اس خاصیت کے بارے میں وہ جانتی ہیں۔ شاہی موم یعنی رائل جیلی شہد کی کارکن مکھی کے ہلکی غدودوں سے نکلنے والی گاڑھی قوت بخش شہد نما رطوبت۔ یہ ایک ایسی رطوبت ہے جو چھتے کی کارکن مکھیوں کے حلق سے خارج ہوتی ہے۔ اس قوت بخش مادے میں شکر، لحمیات، چربی اور بہت سی حیاتین شامل ہوتی ہیں۔ جسم میں نسیج کم ہو یا جسم دبلا پتلا ہو تو اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شہد کی مکھیاں اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ شہد پیدا کرتی ہیں اور یہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اس قسم کا حیران کن اور ناقابل یقین کام شہد کی مکھیاں از خود سر انجام نہیں دے سکتی۔ قرآن میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، اس مکھی کے پیٹ میں سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 69۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے تحقیقات۔ فی امان اللہ۔